چھوڑیں مجھے درد ہو رہا ہے پلیز چھوڑیں مجھے سانس نہیں آ رہا پلیز چھوڑیں۔ ایک ہی سانس میں گرگراتے وہ روئی جا رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، مگر سامنے کھڑے اس شخص کی آنکھوں میں ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے شرٹ کے بٹن کھولتے جا رہا تھا۔ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور پھر کہنے لگا، کیوں جب مجھے رسے سے باندھ کر مرنے کے لیے سڑک پر چھوڑا تھا تب تو تمہیں خوف نہیں آیا تھا، اب آج جب تمہاری باری آئی تو ڈر لگ رہا ہے؟ محترمہ، نہ تم شاید بھول چکی تھی کہ تم نے پنگا لیا کس سے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے الجھنے والوں کا میں کیا انجام کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ جیسے ایرانیہ کے لبوں سے چیخ نکلنے لگی تو ذوالقرنین نے فوراً اپنی انگلی اس کے لب پر رکھ دی۔ کہنے لگا، چھوڑ نہیں، جتنا چلاؤ گی مجھے اتنا مزہ آئے گا، اور اگر مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا تو جانتی ہو نا، تمہاری پھر چیخیں بہت دور تک جائیں گی۔ کیوں میرے ہاتھوں اپنی عزت تار تار کروانا چاہتی ہے؟ رانیہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب اس نے اس شخص کے ساتھ پنگا لیا تھا۔ کہنے لگی، دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کچھ مت کرنا، تم تو اتنے معصوم تھے، بھولے بالے تھے، کیا تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ مگر ذوالقرنین بڑے غور سے اس کی دھڑکنوں کو دیکھ رہا تھا، جو بڑی بے ترتیب ہو کر ایک عجیب سی منظر پیش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہنے لگا کہ رانیہ، جانتی ہو جب ایک مرد عورت سے بدلہ لیتا ہے تو کس انداز میں لیتا ہے؟ نہیں جانتی ہوگی نا، تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب مرد اپنا غصہ عورت کے وجود پر نکالتا ہے تو اس عورت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر ذوالقرنین نے بڑی زور سے اس کی شرٹ کو کھینچا تھا اور پھر اپنے دانت اس کی کہ یہ بوائز ہاسٹل کی کس طرف ہے؟ کیا آپ میری بات سن رہی ہیں؟ او ہیلو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ انتہائی عشق چاہتے ہوئے انداز میں ذوالقرنین نے یہ سوال کیا تو سامنے کھڑی وہ 3-4 لڑکیاں جو نہ جانے کس بات پر ہنستی تھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس سے غور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی، اندھے ہو کیا نظر نہیں آ رہا؟ یہ سامنے ہاسٹل کی بلڈنگ ہے، دائیں بائیں 2 ہاسٹل بلڈنگز دکھائی دے رہی تھی۔ جس طرف اس لڑکی نے اشارہ کیا تھا ذوالقرنین تو سیدھا اپنے ہاتھ میں موجود سلپ لیے بھاگا تھا۔ آج اس کا اس کالج میں پہلا دن تھا، کمرہ نمبر 25 سلپ پر لکھا تھا۔ بیگ کو کندھے پر ڈالے وہ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں آتے ہی ذوالقرنین نے سامان ایک طرف رکھا اور سیدھا واش روم کی طرف گیا تھا، کیونکہ اسے بہت زور کی لگی ہوئی تھی، مگر واش روم کے دروازے کا لاک کچھ زنگل تھا۔ ارے کھل جا، کیوں میری پینٹ گیلی کروانی ہے؟ جب سے بیچارے کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے دھکے سے واش روم کا دروازہ کھولا وہ پھسلنے کے انداز سے اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ سامنے ایک لڑکی ٹاول لپٹے کھڑی تھی۔ ذوالقرنین کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا، چشمے کے اندر اس کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل چکی تھی، جبکہ وہ لڑکی جو ہلکی ہلکی گنگناتے ہوئے تولیے کو اپنے سینے پر لپیٹ رہی تھی، اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر فرش پر کافی پھسلن تھی۔ پہلا سوال تو اسے ذہن میں یہی آیا کہ وہ لڑکی بوائز ہاسٹل میں اس کے کمرے کے واش روم میں کیا کر رہی تھی۔ وہ ابھی یہ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ فرش میں پھسلن کی وجہ سے اپنا توازن کھو بیٹھا تھا اور سیدھا اسی لڑکی پر گرا تھا۔ وہ لڑکی بھی اپنا توازن کھو بیٹھی تھی اور سیدھا باتھ ٹب میں گری۔ ذوالقرنین اس کے اوپر گر چکا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ باتھ ٹب میں پانی تھا، ورنہ اچھی خاصی چوٹ لگ جاتی۔ بے ساختہ سا عمل تھا، مگر وہ اس کی کمر پکڑ چکا تھا اور گرتے ہی اس کے ہونٹ اس لڑکی کے گردن سے نیچے جا کے اس کے گوڑی شفا وجود پر لگے تھے۔ گرنے سے نظر کا چشمہ بھی نہ جانے کہاں گر چکا تھا، تبھی فلیش لائٹ کی روشنی ان پر پڑی تھی۔ وہ تو بکھلا کے رہ گیا تھا، اس لڑکی نے بھی اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ واٹ دی ہیل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈفر کہیں کے ہٹو پیچھے۔ وہ اٹھ کر بڑکھلاتے ہوئے کھڑا ہونے لگا تو پانی کی وجہ سے ایک بار پھر اس پر گر چکا تھا۔ دونوں پانی کے ٹب میں مکمل غائب بھی ہو گئے تھے۔ جب آنکھیں مسلتا ہوا ذوالقرنین دوبارہ ہڑبڑا کر اٹھا، سب دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنا تولیہ سنبھال رہی تھی جو بھیگنے کی وجہ سے گرنے کو تھا۔ غصے کے مارے چلائی تو اٹھی تھی، چینک کر کہنے لگی، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ رانیہ چلا کر بولی تھی۔ ذوالقرنین بری طرح گھبرایا، میں کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا، تبھی بہت سی لڑکیوں کی ہنسنے کی آوازیں گونجی تھی۔ رانیہ کیسی رہی؟ پھر کہا تھا اس لڑکے سے تمہاری ڈیٹ ضرور کروائیں گے۔ اب بتاؤ واش روم میں اس کے ساتھ ڈیٹ کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ یہ کہہ کر وہ فلک شکاف کہہ کے لگانے لگی تھی۔ چست شرٹ، کھلے بال اور اس پر ان کا یہ شوق انداز کہیں سے بھی وہ شریف گھر کی لڑکیاں لگ نہیں رہی تھی۔ مارے غصے کے تو رانی کا جی چاہ کے اپنی ان سہیلیوں کا گلا ہی آ کر دبا دے۔ ایک لڑکی اپنے موبائل اس کے سامنے کر کے دکھانے لگی جس پر ویڈیو چل رہی تھی۔
جب 2 بار ذوالقرنین اس پر گرا تو ہنس کر کہنے لگی، واؤ، اگر میں ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دوں نا تو قسم سے تم چند گھنٹوں میں ہی وائرل ہو جاؤ گی، اور اگلے روز تمہارا اس ٹیلنٹ کو سراہنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بلکہ بچھائے کھڑے ہوں گے۔ رانیہ کا ایک ہاتھ اپنے تولیے پر تھا اور دوسرا ہاتھ وہ اپنی بے لباس ٹانگوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر ان لڑکیوں سے ان کا موبائل ہی چھین لیتی، یہ کہیں وہ لوگ جان چکی تھی۔ رانیہ کا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا جی، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا ذوالقرنین۔ تو نہیں پتہ تھا کہ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی ایک حسین کی لڑکی اسے نظر آ سکتی ہے، اور بھی ٹاول میں۔ رانیہ دروازے کھولنے سے پہلے ہی ٹاول لپیٹ چکی تھی، مگر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، یہیں پر رکو، میں تمہیں بتاتی ہوں تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی اور میرے واش روم میں آ کر مجھے دیکھنے کی۔ یہ سن کر ذوالقرنین گھبرا گیا، ہاتھ ابھی بھی آنکھوں پر تھا۔ رانیہ کہنے لگی، یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر کے فٹافٹ سے کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آئی تو ذوالقرنین نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ رانیہ غصے سے کہنے لگی، تم کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ شرم نہیں آتی تمہیں منہ اٹھا کر گرلز ہاسٹل میں داخل ہوتے ہوئے؟ ذوالقرنین گھبراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں جی، معاف کر دیں جی، مجھے نہیں پتہ تھا یہ گرلز ہاسٹل ہے۔ وہ باہر لڑکیاں کھڑی تھیں، میں نے ان سے پوچھا تھا تو کہنے لگی یہ بوائز ہاسٹل ہے۔ میں تو جی اپنے کمرے کا نمبر دیکھ کر ہی اندر آیا تھا۔ رانیہ غصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، تم جیسے لڑکوں کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، جان بوجھ کر لڑکیوں کے ساتھ ایسا ڈرامہ کرتے ہو، بے شرم۔ وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ پاک کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا جی، میں سمجھا کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ رانیہ کہنے لگی، میں تمہاری ابھی انچارج سے شکایت کرتی ہوں، تم جیسے لفنگے منہ اٹھا کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ ذوالقرنین کہنے لگا، وہ لڑکیاں مجھے اندر تک چھوڑ کے گئی تھی، کہنے لگی یہاں سے اوپر چلے جاؤ، پھر 25 نمبر کمرے میں چلے جانا، وہ تمہارا ہی کمرہ ہے۔ تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، ٹھہر جاؤ، ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ رانیہ وارڈن کو بلاتی، ذوالقرنین اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا، نا جی نا، خدا کے لیے ایسا غضب مت کیجیے گا۔ وہ بے حد پریشان اور بدحواس ہوا تھا۔ رانیہ نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور کہا، چلو نکلو یہاں سے باہر۔ وہ اپنا بیگ لیے سب سے نظر چراتا ہوا باہر نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہاں رش نہیں تھا۔ لڑکیوں نے تو اسے انچارج کے آفس تک جانے نہیں دیا، سیدھا سیڑھیوں کا راستہ دکھایا تھا، شاید اس کے ساتھ ایک شرارت سے کی تھی اور اب تماشا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ یونیورسٹی میں پہلی بار جب وہ آیا تو اپنے ابا کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے والد نے اس کا داخلہ یونیورسٹی میں خود آ کر کروایا اور پھر اسے یونیورسٹی کے پارک میں بھیج دیا۔ کہنے لگے، تم باغ میں جا کر بیٹھو، میں تمہارا ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ بوائز ہاسٹل کہاں ہے، ویسے بھی دونوں عمارتیں ابھی بھی تعمیر ہوئی تھی۔ بلڈنگ کی بیرونی جانب رنگ و روغن تک نہیں ہوا تھا، نہ ہی بورڈ لگے تھے کہ گرلز ہاسٹل کون سا ہے اور بوائز کون سا ہے۔ بچپن سے ہی وہ کچھ ایسا ہی تھا، بولا بالا بیوقوف تھا۔ اس کی والدہ اس کے سر پر تیل لگائے رکھتی تھی، بالوں کے بیچ ہی مانگ نکالنے، آنکھوں میں نظر کا موٹا چشمہ لگائے۔ وہ کچھ ویسے دیسی بوائے ہی لگتا تھا، سب اسے بدو کہتے تھے۔ اس کے والد ہی اس کے ساتھ یونیورسٹی آئے تھے۔ اس وقت وہ باغ میں بیٹھا اپنے والد کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کے والد واپس ذوالقرنین کے پاس آئے، سلپ اسے پکڑا دی، کہنے لگے، اگلے ہفتے سے آ جانا، یا میں نے ساری بات کر لی ہے۔ وہ اسے واپس گاؤں لے گئے، لیکن اب جب کہ یونیورسٹی کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی، تب اس کے والد نے اسے اکیلے ہی بس پہ چڑھا دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، ابا جی آپ بھی ساتھ چلیں، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، مگر اس کے والد نے کہا، کب تک میں تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاؤں گا؟ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا تمہیں۔ اس کی والدہ نے بہت سارے جوس اور بوتلوں کے کین اسے دیے تھے، ساتھ چپس بھی دی تھی، بیگ میں خالی سرسوں کے تیل کی شیشی بھی رکھی تھی۔ روز سر پر تیل مالش کر کے یونیورسٹی جانا، بادام کا شوپر بھی رکھا کہ ساتھ بادام نہار منہ کھانا تاکہ دماغ تیز ہو۔ سارے راستے ذوالقرنین چپس نیم کو کھاتا آیا تھا، ساتھ جوس بوتل بھی کافی پی چکا تھا، اس لیے جب تک وہ یونیورسٹی میں پہنچا اسے بہت زور کی لگ گئی تھی۔ اس نے کچھ لڑکوں سے بوائز ہاسٹل کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گرلز اور بوائز دونوں ہاسٹل اس طرف ہیں۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کر دیا، وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا پہنچا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ بوائز ہاسٹل کا بورڈ پر تھا، جو کہ بس ایک تختی کے طور پر سائڈ پہ لگایا گیا تھا۔ چند لڑکیاں اسے نظر آ گئی، اس نے سوچا چلو انہی سے پوچھ لوں۔ وہ ان لڑکیوں سے پوچھنے لگا، بوائز ہاسٹل کہاں ہے، ذرا مجھے بتا دو۔ دونوں ہاسٹل ایک جیسے لگ رہے تھے اور کہیں یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ کون سا لڑکیوں کا ہے اور کون سا لڑکوں کا۔ لڑکیوں نے جب اسے سر سے پیر تک دیکھا تو آنکھوں میں اشارے بازیاں کی، پھر کہنے لگی،
یہی ہے، آپ ایسا کریں، سیدھا اندر جاتے ہی سیڑھیاں شروع ہو جائیں گی، آپ اوپر چلے جائیے گا، آپ کا مطلوبہ کمرہ پہلے فلور پر مل جائے گا۔ ذوالقرنین کہنے لگا، نہیں، میں پہلے انچارج آفس جاؤں گا، میرے ابا نے میرا نام لکھوایا ہے اور یہ سلپ بھی مجھے دی ہے۔ لڑکی کہنے لگی، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا اوپر جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو اسے لڑکیوں کی ہنسنے کی آوازیں آئی، لیکن اس نے زیادہ سوچا نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ لڑکیاں کیوں ہنس رہی ہیں، وہ اسے الو بنا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے مطلوبہ کمرے میں داخل ہوا، سیدھا سب سے پہلے سامان رکھ کے واش روم کی طرف گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پینٹ اتارتا سوچا پہلے دروازہ کھولے۔ جیسے ہی دھکے سے دروازہ کھولا، اس کا اچھا خاصا تماشا بن چکا تھا۔ اب جلدی سے دوسری جانب کی بلڈنگ کی طرف گیا تو اب نظر پڑی تھی تختی پر لکھا تھا بوائز ہاسٹل۔ اس سے جی بھر کے خود پر غصہ آیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی مشکل آسان نہیں ہوئی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے انچارج کا سلپ دکھایا، پھر اپنا مطلوبہ کمرے میں گیا جہاں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے اور ایک نوجوان پہلے سے موجود تھا۔ اس نے بس اسے سلام کیا اور سامان رکھنے کے بعد سیدھا واش روم گیا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر جب واپس آیا تو لڑکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنا نظر کا چشمہ ناک سے اوپر کیا جس کا شیشہ کونے سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس لڑکے سے کہنے لگا، یار یہ لڑکیاں تو بڑی بدتمیز ہیں، ذرا بھی لحاظ نہیں نے میرا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ یہ سن کر لڑکا نے پان سے ہینڈ فری نکالی اور اس کی بات سن کر کہنے لگا، کیوں کیا ہوا؟ ذوالقرنین کہنے لگا، ان لڑکیوں نے مجھے غلطی سے گرلز ہاسٹل بھیج دیا، بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا ہنسنے لگا، کہنے لگا، اور تم بیوقوفوں کی طرح چلے بھی گئے، بورڈ نہیں پڑا تھا؟ وہ کہنے لگا، نہیں یار، بس ایک ایسے ہی مجھے واش روم جانے کی جلدی تھی۔ وہ کہنے لگا، شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، تمہیں انچارج یا وارڈن نہیں دیکھ لیا، ورنہ بچے جوتے کھا کے باہر آتے۔ یقیناً وہ رانی کا گروپ ہوگا، بہت خاطر لڑکے ہیں، بچ کے رہنا ان سے، لڑکیاں ہو کر لڑکوں سے 10 ہاتھ آگے ہیں، تم جیسوں کو تو بیچ کر کھا جائیں گے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کچھ محتاط ہوا تھا۔ پہلی ملاقات جس طرح سے اس کے رانیہ سے ہوئی تھی اور اس کی سہیلیوں نے جیسے تصویریں بنائی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنے روم میٹ کو نہیں بتا سکا۔ اس کے روم میٹ کا نام اعجاز تھا۔ ذوالقرنین اس کے منہ سے لڑکیوں کی اچھی خاصی باتیں سن چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا ایک آوارہ لڑکیوں کا گروپ تھا۔ لڑکیاں ساری امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں اور بذات خود عورت ذات ہونے کے باوجود لڑکوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں کرتی تھی۔ جو بھی شریف لڑکا انہیں یونیورسٹی میں نظر آتا، اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ وہ پریشان ہو کے رہ جاتا، رونے پر مجبور ہو جاتا اور پھر سب مل کر اس کا مذاق اڑاتے، آپس میں شرط لگا کر لڑکوں سے افیئر چلاتی تھی۔ یہ سب سن کر ذوالقرنین کافی محتاط ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت سادہ لو قسم کا لڑکا تھا، جلدی دوسروں پر اعتبار کرنے والا، کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کا ساتھ دینے والا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کن لڑکیوں میں آتے ہی پوری طرح سے پھنس چکا ہے۔ خیر، جس دن یونیورسٹی پہنچا تھا، ہاسٹل گیا تھا، اس دن تو بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے باقی کا وقت اس نے سو کر ہی گزارا تھا۔ صبح جلدی اٹھنا، جب تک تیار ہوا تب تک اعجاز بھی تیار ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہاسٹل والے ناشتہ نہیں دیتے؟ ذوالقرنین کی بات سن کر اعجاز ہنسنے لگا، کہنے لگا، نہیں، یہ تمہارا سوال نہیں ہے بیٹا، یونیورسٹی کے بوائز ہاسٹل ہے، ناشتہ کرنا ہے تو نیچے جاؤ، جا کر کہو کہ تمہیں ناشتہ کرنا ہے، ساتھ میں لال نوٹ بھی جیب میں رکھ کر جانا۔ کہنے لگا، اچھا، اور اگر خود بنانا ہو تو؟ کہنے لگا، اسی فلور کے آخر میں تمہیں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ مل جائے گا، وہاں برتن بھی موجود ہے، لیکن سامان تمہیں لانا پڑے گا۔ اس نے کہا، تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ اعجاز کہنے لگا، نہیں، میں یونیورسٹی میں کچھ بھی کھا لوں گا، ہاں اگر تم چاہو تو ہم مل کر پیسے ملا کر کچھ لا سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں۔ ذوالقرنین اس کی بات مان گیا۔ دونوں لڑکوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے، اس لیے صبح ہوتے ہی جب یونیورسٹی میں گئے تو ذوالقرنین اپنی ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آفت کی پڑیاں اسی کی کلاس میں ہوں گی۔ وہ بیچارہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر نظر چرانے لگا اور جیسے ہی رانیہ اور اس کے گروپ کی نظر ذوالقرنین پر پڑی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، رانیہ، یہ تو یوں شرما رہا ہے جیسے کہ تم نے اس کی عزت لوٹ لی ہو، سچ سچ بتاؤ، ہمارے جانے کے بعد کیا 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 تم نے اس لڑکے کے ساتھ کہیں؟ ان لڑکیوں کے وہ یاد جملے سن کر ذوالقرنین نظر اٹھانا بھول گیا تھا، کانوں سے کچھ دھوئیں سے نکلنے لگے تھے، عجیب لڑکیاں تھیں۔ رانیہ کہنے لگے، ارے بیچارہ ضرورت سے زیادہ ہی شریف نکلا لا کہ میں نے تو اسے پورا موقع دیا تھا، کوئی اور ہوتا تو فائدہ ضرور اٹھا لیتا۔ رانیہ کی بے شرمی سن کر ذوالقرنین سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو زیادہ منہ نہیں لگائے گا۔ پڑھنے میں وہ بہت اچھا تھا، اس لیے ایک مہینے میں پروفیسر ذوالقرنین کی تعریف کرنے لگے تھے۔ پروفیسر ابرار نے کہا کہ کل میں پوری کلاس سے ٹیسٹ لوں گا اور جس کے نمبر کم آئے میں اسے فنش کروں گا۔ یہ سن کر رانی اور اس کے گروپ کی لڑکیاں کہنے لگی،
رانیہ یہ لڑکا بہت اچھے نوٹس بناتا ہے، دیکھ اگر کل اس کے نمبر اچھے آ گئے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، تم اس کے نوٹس اس سے لے آؤ۔ رانیہ اس کے پاس آ گئی اور اپنی کتابیں سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین کا ارادہ یہی تھا کہ سیدھا یونیورسٹی کی لائبریری میں جائے اور جا کر اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتا اپنے بازو کو ذوالقرنین کے آگے کر کے رانیہ نے اس کا راستہ روکا تھا۔ کہنے لگی، اے مسٹر چلو بیٹھو یہیں۔ اس نے سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ذوالقرنین نے اپنی ناک کے اوپر اپنا چشمہ کیا، کہنے لگا، باجی مجھے جانے دیں، میں نے لائبریری میں جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر سب لڑکیاں ہنسنے لگی۔ رانیہ نے اپنے سارے گروپ کی لڑکیوں کو غور سے دیکھا تھا، کہنے لگی، اے کیا کہا تو نے، تجھے میں باجی نظر آتی ہوں؟ زیادہ باجی کی تو تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں، میرا نام رانی ہے، مجھے رانیہ کہا کرو۔ تو وہ کہنے لگا، رانیہ جی پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ کہنے لگی، سر ابراج نے جس کا ٹیسٹ لینا ہے، چلو شاباش نوٹس نکالو اس کے اور مجھے دو۔ یہ سن کر کے اس نے اپنا بیگ اپنے کندھوں پر لٹکایا تھا، پھر دوبارہ سے انگلی سے ناک کے اوپر اپنا چشمہ سیدھا کیا، جو اس دن گرنے کی وجہ سے کافی لوز ہو چکا تھا، بار بار گرتا تھا، وہ انگلی سے بار بار اسے اوپر کرتا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، نہیں جی معاف کیجیے گا، میں اپنے محنت سے نوٹس بناتا ہوں، میں اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتا، رات جاگ کر میں نے یہ نوٹس بنائے تھے۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ رانیہ کہنے لگا، اچھا تو اب تم مجھ سے انکار کرو گے؟ پھر کہنے لگی، مجھے ذرا موبائل تو دکھانا۔ اس نے موبائل دیا، اس دن کی واش روم کی تصویر رانیہ نے اسے دکھانا شروع کی، کہنے لگا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ منسی سر ابراج کے واٹس ایپ نمبر پہ نہ بھیجے تو اور نکالو نوٹس، ورنہ جتنے تم شریف نظر آتے ہو نا، ان تصویروں کو دیکھ کر سر ابراج ویسے ہی تمہیں کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ ان تصویروں میں رانیہ کے چہرے کی تصویر بلر تھی، البتہ ذوالقرنین کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، خاص طور پر وہ تصویر جس میں بے ساختہ اس کے ہونٹ اس کے سینے کے قریب جا کر لگے تھے۔ دیکھنے والوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود کسی لڑکی کو چوم رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں جی، کہ آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں، میرے ساتھ دیکھیں، میں جی اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں جی۔ وہ بیچارہ بری طرح سے نروس ہوا تھا۔ رانیہ کہنے لگی، نوٹس دے رہے ہو یا پھر؟ اس نے واٹس ایپ کھولا اور سر ابراج کا نمبر ذوالقرنین کو دکھایا۔ اس نے جلدی سے بیگ کھولا اور اپنے نوٹس اسے دے دیے، کہنے لگی، شاباش، اور دیکھو کل میں تمہارے پچھلے بینچ پر بیٹھوں گی، اپنا سارا پیپر تم مجھے دکھاؤ گے بالکل شرافت سے، ورنہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گی، سمجھے نا؟ یہ کہہ کے نوٹس اس نے اپنے سیلوں کی طرف اچھالے تھے، کہنے لگی، لو تم لوگ رات کو بیٹھ کے تیاری کر لینا، کیونکہ میرا پیپر ذوالقرنین مجھے کروائے گا نا، میرے للو لار۔ اس کا گربیان پکڑ کر اس نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا، کہنے لگی، ویسے اگر اپنا حلیہ تھوڑا درست کر لو تو کافی ہینڈسم ہو تم، کوئی بھی لڑکی تم پر مٹ سکتی ہے۔ اس نے اپنا گربیان چھڑوایا اور کلاس سے باہر نکل کر لائبریری میں آ گیا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا تھا۔ کس بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے، ذوالقرنین تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے اور نہ کیا کرے۔ جب واپس ہاسٹل آئے تو اس مسئلے کے بارے میں جاز کو بتانے لگا۔ جاز اس کے بات سن کر گہری سانس خالی کر کے ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگا، بھائی مجھے تو معاف ہی کرو، تم ان لڑکیوں سے بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا ہے میں نے، تم اپنے مسائل خود ہی حل کرو۔ یہ کہہ کر وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے دوبارہ موبائل میں مصروف ہو چکا تھا اور ذوالقرنین کل ہونے والے پیپر کی تیاری کرنے لگا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو کافی بوجھل دماغ کے ساتھ وہ یونیورسٹی آیا تھا۔ آج ان کا پیپر تھا اور بڑی ہی چلاکی سے رانی اس کے پیچھے سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ مسکرا کر ایک آنکھ کر کے کہنے لگی کہ ارے میرے للو لال کیسے ہو، آج تو سرسوں کا تیل لگتا ہے، کچھ زیادہ ہی سر پر نڈیل آئے ہو، سمیل یہاں تک مجھے آ رہی ہے۔ خیر کہنا یہ تھا کہ یاد ہے کل میں نے کیا کہا تھا، اگر ایک بھی نمبر میرے کام آیا نا تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اسے دھمکی دے کر اپنے بالوں کو ہوا میں لڑا چکے تھے۔ جیسے ہی پیپر ملے تو ذوالقرنین کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر بھی جیسے جیسے پیپر خود کر رہا تھا وہ اس لڑکی کو بھی کروا رہا تھا، بار بار اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی کو نقل نہیں کروائی تھی، یہ اس کی محنت تھی۔ سارا ڈر جگر صرف ایک لمحے کے لیے کم ہوا تھا اور یہی وقت تھا جب ذوالقرنین نے خود سوچتے ہوئے سوالوں کے جواب غلط لکھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ لکھ رہا تھا رانی بھی اس پہ کاپی کرتی جا رہی تھی۔ ذوالقرنین کے لکھنے کی سپیڈ تیز تھی، جبکہ پیپر سے ٹھیک 15 منٹ پہلے رانیہ پورا پیپر حل کرنے کے بعد کہنے لگی، شاباش تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ وہ اس سے پہلے ہی اپنا اپنی سیٹ سے اٹھی تھی تاکہ پیپر سپرنٹینڈنٹ کو دے سکے کہ تبھی ذوالقرنین نے وہ 3 شیٹیں جن پر اس نے دھڑا دھڑا غلط سوال کیے تھے وہ پھاڑ کر ایک طرف رکھے تھے اور بڑے ہی چلاکی کے ساتھ دوبارہ سے سوالوں کے جواب ٹھیک سے حل کرنے لگا۔ رانیہ کے تو کانوں سے دعا نکلا تھا، کہنے لگی، یہ کیا کیا تم نے میرے سارے چلاکی کی، مگر
تب تک سپریڈنٹ پہنچ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ رانیہ کیا مسئلہ ہے، آپ ذوالقرنین سے کیسے بات کر رہی ہیں؟ وہ تو نہ جواب دینے کو رہی تھی، نہ واپس پیپر حل کر سکتی تھی۔ خراب پیپر یہ ٹیچر کو دے کر باہر آئی تھی۔ پیپرز کرنے کے بعد ذوالقرنین سیدھا ان لڑکیوں سے نظر بچا کر ہاسٹل میں بھاگا تھا۔ اگلے روز جب رزلٹ آئے تو ذوالقرنین نے پوری کلاس میں سب سے اچھے نمبر لیے تھے، جبکہ رانیہ ہمیشہ کی طرح فیل ہی ہوئی تھی۔ سر اسے پوری کلاس کے سامنے ڈانٹ رہی تھی کہ پتہ نہیں تم کب پروگریس دکھاؤ گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم نے یہ کیا لکھا ہوا ہے، سوال چنا اور جواب گندم دیتی رہی ہو تم۔ رانیہ سر کے سامنے تو چپ رہی، مگر جیسے کلاس ختم ہوئی اور ذوالقرنین وہاں سے جانے لگا تو رانیہ اس کے راستے میں آ چکی تھی۔ بیگ کی اسٹرپ سے کھینچ کر اس کا اپنی طرف رخ موڑ گئی۔ ان 5 لڑکیوں نے اسے گھیر لیا تھا، مارے غصے کے رانیہ اسے ٹائی سے پکڑ کر کھینچ کر قریب کر کے کہنے لگی، میرے ساتھ چلاکی کی تم نے، میرے ساتھ چلاکی کی، لگتا ہے تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے سر نے میری اتنی انسلٹ کی، تم پر غصہ کر کے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے پیپر سولو کرواؤ گی، مگر اب دیکھنا تمہاری عزت کی دشیں کیسے اڑاتی ہیں۔ وہ غصے سے داڑھی تھی۔ ذوالقرنین گھبرا چکا تھا، دل کی دھڑکنیں بڑی تیز ہونے لگی۔ وہ ہلکلاتے ہوئے کہنے لگے، میں نے آج تک کسی کو چیٹنگ نہیں کروائی، نہ خود کسی کی آپ مجھے جانے دیں، اگر آپ نے اب میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں جا کر پرنسپل کو بتاؤں گا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے یہ بات کی تو رانیہ ہنسی تھی، تالی بجا کر کہنے لگے، اچھا اتنی تمہاری جرأت، تم میری جا کر شکایت کرو گے؟ جاؤ کرو، کھڑے کیوں ہو، جاؤ۔ وہ اسے پیروں سے ٹھوکر مار کر کہہ رہی تھی کہ جاؤ نہ، جا کیوں نہیں رہے؟ آس پاس کھڑے کچھ لڑکے دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ان بگڑی نواب زادیوں سے پنگا لیتے۔ وہ کہنے لگی کہ بس آج شام 5 بجے تمہارا وہ ویڈیو میں انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گی، سمجھے؟ تم اسی قابل ہو، اسی لائق ہو، اور ساتھ یہ کہانی لکھوں گی کہ اس نے ایک معصوم کالج گرلز کی عزت کی دھجیں اڑائی ہیں اور اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ ذوالقرنین تو کانپ چکا تھا۔ جاتے جاتے وہ کہہ کر گئی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں تو ٹھیک 5 بجے ٹرک روڈ پر آ کر ملنا۔ ذوالقرنین تو ان کی منتیں کرتا رہ گیا، اب تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے۔ وہ وہاں سے ہاسٹل گیا تھا، چشمہ اتار کر ایک طرف رکھا، جو بچوں کی طرح رونے لگا۔ روتے ہوئے وہ اپنی اماں کو بلا رہا تھا، اپنے موبائل پر اس نے کال کرنا چاہی مگر نمبر بند آ رہا تھا۔ گاؤں میں تو سروس بھی بہت کم ہی آتی تھی، اور ان دنوں تو بارشوں کی وجہ سے ویسے ہی موسم اور سروس دونوں ہی خراب تھے۔ شکر اعجاز نہیں تھا، ورنہ اسے بچوں کی طرح روتے دیکھ کر یقیناً اس کا مذاق ہی اڑاتا۔ کئی بار ذوالقرنین نے سوچا کہ اسے یہاں سے کھود کر اپنی جان دے دینی چاہیے، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا۔ بس وہ ان لڑکیوں کی کسی بھی بات کو مان لیتا، مگر اپنی ویڈیو وائرل نہیں کروا سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر وہ شام 5 بجے ڈراک روڈ پر پہنچا تھا۔ لوگوں سے پوچھتے ہوئے ہی وہ وہاں تک آیا تھا۔ یہ روڈ کافی سنسان تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، چاروں اور گھنے لمبے درخت تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر بالکل اندھیرا سا تھا۔ وہ 5 لڑکیاں وہیں پر ایک جانب کو بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر رانیہ انتہائی غصے سے اٹھنے لگی، کہنے لگی کہ آ گئے ہو گھٹی انسان، جتنے معصوم لگتے ہو تم اتنے ہو نہیں، اب یا تم ہماری شرط مانو گے یا پھر مرو گے، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے۔ ذوالقرنین روحانسا ہو کر کہنے لگا کہ رانیہ جی پلیز میری ویڈیو وائرل مت کرے، میں شریف لڑکا ہوں، آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، مگر اس ویڈیو کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں۔ رانیہ نے مسکرا کر اپنی سہیلیوں کو دیکھا، پھر اس سے کہنے لگی کہ اچھا ڈیلیٹ تو میں کر دوں گی، لیکن تمہیں ہمارا کہنا ماننا ہوگا۔ ذوالقرنین کہنے لگا کہ آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اس سے کہنے لگی کہ اچھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں سب باندھ دوں گی اور تمہیں اس روڈ کے بیچوں بیچ کھڑا کر دوں گی، اگر 10 منٹ تک تم یہاں پر کھڑے رہے تو تمہیں معاف کر دوں گی۔ اس بیچ کوئی بھی گاڑی ٹرک آ کر تمہیں ٹکر مار سکتا ہے، اگر تمہاری قسمت ہوئی تو زندہ بچ جاؤ گے، ورنہ تمہارے گھر والے کل صبح تمہاری لاش لینے کو آ جائیں گے۔ رانیہ جی بھر کے اس سے ڈرا رہی تھی، وہ پیچھے کھڑی لڑکیاں بھی اس سے ڈرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یہ روڈ کافی سنسان تھا، ہفتوں تک یہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزرتی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ 5 یہاں پر موجود تھی اور ایک سائیکل والا بھی یہاں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ بس اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ ذوالقرنین نے اپنے چشمہ اتار کر ایک طرف رکھا اور ڈرتے سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ لڑکیوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، پھر ہاتھ اور پیر بھی باندھ دیے تھے۔ وہ بت بن کر کھڑا تھا اور وہ 5 دور کھڑی اس کا خوب مذاق اڑا رہی تھی، کھڑے کھڑے اپنے پاؤں پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس کر کے۔ کئی بار ذوالقرنین گرنے والا بھی تھا، مگر وہ اسٹل کھڑا رہا۔ ابھی 8 منٹ ہی گزرے تھے اور رانیہ اسے گور کر دیکھ رہی تھی کہ تبھی دوسری جانب سے تیز رفتار ٹرک آنے کی آواز آئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکیاں گھبرائی تھی، کہنے لگی ارے یہ رانیہ ٹرک آ رہا ہے۔ رانیہ کو تو جان کے لالے پڑ چکے تھے، فوراً آگے بڑھی، کہنے لگی ارے پاگل ہٹو، ٹرک آ رہا ہے۔
ذوالقرنین بھی گھبرا چکا تھا، سب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جائے۔ تبھی جیسے ہی اس نے قدم اٹھائے تو پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ سڑک پر ہی گر چکا تھا۔ ٹرک بڑی تیزی سے آ رہا تھا اور یہ رانیہ ہی تھی جس نے آگے بڑھ کر اسے گھسیٹنا چاہا۔ باقی کی 4 ٹرک والے تو روکنے کا کہہ رہی تھی، مگر شاید وہ بھی نشے میں ہی دھن تھا جسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ رانیہ نے اسے گھسیٹ کر سائڈ پر کیا تو تھا، مگر تبھی ذوالقرنین کے کندھے اور آدھا سر تھوڑا بہت ہی صحیح مگر ٹرک سے ٹکرا چکا تھا۔ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے مڑ کر دودھ گرا تھا۔ لڑکیوں کی تو چیخیں بلند ہوئی تھی۔ ٹرک وہاں سے جا چکا تھا اور وہ چلاتے ہوئے ذوالقرنین کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ فوراً اس کی پٹیاں اور رسیاں کھولنے لگی۔ رانیہ کے تو پسینے چھوٹے تھے، خوف اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی، ذوالقرنین اٹھو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اٹھو پلیز۔ اس کی سہیلی کہنے لگی کہ لگتا ہے یہ تو مر گیا، اب کیا ہوگا؟ اب تم پہ تو پولیس کیس ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، اس کو یہیں کھائی سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور واپس چلتے ہیں، کون سا کسی کو پتہ چلے گا۔ رانیہ کا تو چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا، حالت تک خوش تھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اکڑے اکڑے سانس لیتا ذوالقرنین، جس کے منہ سے ابھی خون کا ایک فوارہ نکلا تھا، یہ دیکھ کر باقی لڑکیاں تو گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی تھی کہ کہیں اس کے منہ سے نکلنے والے خون سے ان کے کپڑے نہ گندے ہو جائیں۔ مگر رانیہ وہیں اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ رانیہ کا دل بھی یہی کہہ رہا تھا، مگر اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، جلدی چلو۔ رانیہ نے فوراً اپنے ڈرائیور کو کال کی تھی۔ ڈرائیور اس کے گھر سے گاڑی لے کر آیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسے لے کر ہاسٹل پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جب ذوالقرنین کی حالت دیکھی تو وہ بھی کہنے لگے کہ کافی خون بہہ چکا ہے، مریض کا بچنا ناممکن لگ رہا ہے۔ ویسے یہ آپ کے لگتے کیا ہیں؟ باقی کی چاروں سہیلیاں تو ہاسٹل کے دروازے سے ہی واپس جا چکی تھی۔ ایک کہنے لگی کہ مجھے تو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، دوسری کہنے لگی کہ میں تو گھر جا رہی ہوں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ رانیہ، تم بھی اسے یہیں چھوڑ کر چلی جاؤ۔ مگر رانیہ کے اندر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک اس نے اس قدر خطرناک شرارت کسی سے نہیں کی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور ڈاکٹر اس سے پوچھ رہا تھا کہ یہ لگتا کیا ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے، پلیز، ایک ٹرک والا ہے، ان کو ٹکر مار کے چلا گیا، آپ انہیں ایڈمٹ کر لیں۔ ڈاکٹر نے پہلے تو کئی طرح کی وجوہات پیش کی، مگر جب رانیہ نے اپنے اثر و سراغ کا کہا تو مجبوراً ڈاکٹر کو اسے ایڈمٹ کرنا پڑا۔ خون کافی بہہ چکا تھا اور رانیہ رات کے 1 بجے تک وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ جو بلڈ گروپ ذوالقرنین کا تھا وہی رانیہ کا بھی تھا۔ اس نے اپنا خون ذوالقرنین کو دیا تو پھر اگلے روز وہ اسی ہاسٹل میں ہی چھوڑ کے وہاں سے چلی آئی تھی۔ یونیورسٹی جانے کی بجائے اس نے 15 دنوں کی لیو لی اور سیدھا گھر چلی آئی تھی۔ اس قدر اس کے اچانک آنے پر اس کے گھر والے بھی حیران تھے۔ وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد تھی، انتہائی بگڑی ہوئی اور ضدی۔ اسے ہاسٹل میں رکھا کھیل اس لیے گیا تھا کہ شاید سدھر جائے گی، مگر وہاں تو اس نے کئی اسٹوڈنٹ کی ہی زندگی عذاب بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ اسے اتنا پریشان دیکھ کر اس کی ماں بھی پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ مگر وہ کہنے لگی کہ بس سونا چاہتی ہوں، پڑھائی کی وجہ سے دماغ کافی ڈسٹرب ہے۔ کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی میں بھی یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ذوالقرنین کا بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کافی دوست اسے ہاسپٹل میں دیکھنے گئے تھے۔ ذوالقرنین کے والد کو پتہ چلا تو وہ بھی ہاسٹل پہنچ چکے تھے۔ ذوالقرنین کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر تو یہ سمجھنے لگے شاید وہ کومے میں چلا گیا۔ صرف ایک والد تھے جنہیں اندر بھیجا گیا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ذوالقرنین کے والد تو حیران رہ چکے تھے۔ سر پر موٹی پٹی باندھی ہوئی تھی، چہرے پر سوجن تھی اور بازو پر بھی پٹی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہنے لگا، بیٹا یہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تیری ماں تو رو رو کر غش کھا چکی ہے۔ مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ انہیں گھر لے کر جائیں، اگر طبیعت بگڑتی ہے تو یہاں پر واپس لے آئیے گا۔ باقی آپ کوئی خاص ایسی سنجیدگی والی بات نہیں ہے جو انہیں ہاسپٹل میں رکھا جائے۔ 10 دن تک ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ذوالقرنین اپنے گھر آ چکا تھا۔ نہ وہ کھا پی رہا تھا، نہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ گھر والے تو سوچ چتن کر چکے تھے، مگر وہ بس دیوار کو گھورے جا رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ساری زندگی اس کے سامنے آ رہی تھی۔ شروع سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ کمتری ہی جھیلی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اسے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بچپن سے ہی اس کی نظر کمزور تھی، اس لیے موٹا چشمہ آنکھیں پر رہتا، جس کی وجہ سے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے۔ اور کانفیڈنٹ تو وہ بالکل بھی نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتا تھا۔ بزلی تو اس میں کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں بھی ڈرپوک تھی، بس خود بھی ڈرتی رہتی اور ذوالقرنین کو بھی ڈراتی رہتی۔ بچپن سے ہی اس ماحول میں رہتے ہوئے اس کا مزاج ایسا ہو چکا تھا، مگر اس 1 مہینے میں وہ کافی بدل چکا تھا۔ بار بار اسے رانیہ یاد آ رہی تھی، رانیہ کی نفرت، اس کے کہکھے اور ہنسی یاد آ رہی تھی۔
ایک گہری سانس خارج کر کے ذوالقرنین نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ کہیں اندر وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اب وہ پہلے والا ذوالقرنین نہیں رہے گا۔ وہیں دوسری جانب رانے جب 15 دن بعد واپس یونیورسٹی گئی تو اسے لگا جیسے سب اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھیں گے۔ ذوالقرنین کی ویڈیو تو وہ کب کی ڈیلیٹ کر چکی تھی، مگر نہ ہی وہاں پر ذوالقرنین تھا، نہ ہی ذوالقرنین کا ذکر تھا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ ایک دو دن تو وہ تھوڑی ڈرتی جھجکتی رہی، مگر واپس اپنی زندگی میں لوٹ آئی تھی۔ اس نے ایک دو دوستوں سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے نا، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اسے دوبارہ یونیورسٹی میں نہیں دیکھا، شاید وہ یہ یونیورسٹی چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ رانیہ نے بھی گہری سانس خارج کی تھی۔ چند روز بعد جب وہ یونیورسٹی سے واپس گھر جانے لگی تو تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ کیونکہ ذوالقرنین کے واقعے کے بعد وہ تھوڑی پریشان رہنے لگی تھی، اس لیے اس کے والد نے کہا تھا کہ تم اب ہاسٹل میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور تمہیں لینے آیا کرے گا، تم سیدھا گھر آیا کرو گے۔ مگر راستے میں ڈرائیور کی گاڑی خراب ہو چکی تھی، اس لیے وہ ٹیکسی کی طرف جانے والی تھی کہ جب شدید بارش میں کار آ کر اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ بغیر یہ دیکھے کہ کار میں کون بیٹھا ہے، وہ فوراً فرنٹ سیٹ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ بھیگے ہوئے چہرے کو رومال سے صاف کرنے لگی کہ تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس بارش نے تو میرا عشر بگاڑ دیا۔ ہائی دا وے، آپ کا نام کیا ہے؟ ہمیشہ کی رانیہ مسکرا کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پرسنالٹی سے وہ اچھی خاصی متاثر بھی ہو چکی تھی، کیونکہ اس فیٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں آستینوں کو آدھا فولڈ کیے ہلکی ہلکی خوبصورت شیشوں اور گہری سرمائی آنکھیں انتہائی بار انداز میں اس شخص نے رانے کی طرف دیکھا تھا اور سپیڈ کے ساتھ گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ کہنے لگا، ویل میرا نام ذوقی ہے، چودھری ذوالقرنین سکندر۔ یہ نام سننا تھا کہ رانے کے رہے سے اوسان بھی ختم ہو چکے تھے۔ سرسوں کا تیل بالوں میں لگائے، درمیان سے مار نکالے، آنکھوں پر موٹا چشمہ، کلین شیو و کمزور سا لڑکا یہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ جب اس نے غور سے اس کے چہرے کے خد و خال دیکھے تو رانی کے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ کہنے لگی کہ تم یہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اسے تو اپنا سانس بھی روکتا ہوا محسوس ہوا تو ذوالقرنین ایک فریبی مسکراہٹ سے جائے اسپیڈ پہلے سے بھی تیز کر چکا تھا۔ آگے گاڑیاں آ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہے، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا کہ میں زندہ ہوں، بچ گیا ہوں، ڈر کیوں رہی ہو؟ رانی تو چلتی ہوئی گاڑی سے کھودنا چاہتی تھی۔ کہنے لگے، پلیز گاڑی روکیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، گاڑی روکیں۔ ایک دم سے تم سے وہ آپ پر آئی تھی، مسلسل روئی جا رہی تھی، مگر ذوالقرنین سپیڈ اور تیز کر رہا تھا۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، تمہیں بھی تو پتہ لگنا چاہیے، جب موت سامنے آتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ گاڑی مزید تیز کر رہا تھا۔ رانیہ نے ایک جھٹکے سے اس گاڑی کی کھڑکی کھولی اور باہر چھلانگ لگا دی۔ ذوالقرنین نے گاڑی روکی نہیں، بلکہ وہ اس سپیڈ سے آگے بڑھ چکا تھا۔ رانیہ کی دو سہیلیاں اس وقت میں اپنی گاڑی کے باہر کھڑی بارش کی ویڈیوز بنا رہی تھی۔ رانیہ ان کے سامنے ہی جھولتی ہوئی گری تھی۔ اس کے سر پر اور بازو پر چوٹ آئی تھی۔ وہ حواس باختہ انداز انہیں بتانے لگی کہ اس گاڑی میں ذوالقرنین تھا۔ وہ تو بالکل ہی بدل گیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ذوالقرنین میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی دوست اسے سمجھا رہی تھی کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ بھلا بالکل نیم مردہ انسان یہاں پر کیسے آ سکتا ہے، وہ بھی اتنی مہنگی گاڑی میں۔ اس کی سہیلیاں ہی اسے گھر تک ڈراپ کرنے آئی تھی۔ خوف کے مارے تو اسے بخار ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی جانا تو اس نے ٹر کر دیا تھا، ویسے بھی اس کا پڑھنا نہ پڑھنا تو ایک برابر ہی تھا۔ چند ماہ بعد ہی ایک رشتہ رانیہ کے لیے آیا تھا۔ اس کے ماں باپ کو لڑکا بے حد پسند آیا تھا۔ رانیہ جیسے تیسے ذوالقرنین کے خوف سے باہر نکلی تھی۔ کہنے لگی کہ جب تک میں لڑکے سے مل نہیں لیتی تب تک میں شادی نہیں کروں گی، مگر اس کی ماں کہنے لگی کہ بس بھی کر دو، اب ہم نے تمہیں جتنی بھی آزادی دینی تھی بس ٹھیک ہے دے دی، اب یہ ہماری رسم و رواج میں نہیں ہے کہ تم پہلے لڑکوں سے ملو، اور ویسے بھی وہ لڑکا بہت شریف ہے، ان کی فیملی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ملنا پسند نہیں کرتی۔ ان کے گاؤں میں کافی ساری زمین ہے اور یہاں شہر میں انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ جیسے جیسے اس کی ماں تعریفیں کر رہی تھی، رانیہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ لڑکی کی تصویر تک اس کی ماں نے اسے یہ کہہ کر نہیں دکھائی تھی کہ بیٹا سرپرائز ہے، جب تم نکاح کے وقت اپنے شوہر کو دیکھو گی تو ہماری چوائس پر تم عیش عیش کر اٹھو گی۔ نکاح کا دن بھی آ چکا تھا، تیاریاں مکمل تھی، اور اس کی 5ویں سہیلیاں یہ کہہ رہی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، پوری یونیورسٹی تم پر ہنسے گی، اس قدر ماڈرن آزاد خیال لڑکی جس نے سب کو نچایا تھا آج بغیر لڑکیوں کو دیکھے نکاح کرنے والی ہے۔ رانیہ تو خود کلس کر رہ چکی تھی، مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔
یہ بات تو طے تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہی بہت تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنی ساس اور اکلوتی نند سے تو پہلے بھی مل چکے تھے، وہ بھی اسے کافی ملسال اور خوش اخلاق لگے تھے۔ جب نکاح کا وقت آیا اور نکاح خواہ نے ذوالقرنین کا نام لیا تو رانیہ کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس نے بھی بے ساختہ پلٹ کر اپنے سامنے پردے کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے اپنے دلہے کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، بدلا تھا انتقام تھا۔ یہ تیسری بار تھا جب نکاح خواہ پوچھ رہا تھا اور اس کی ماں اس کا کندھا ہلا کر اسے کہنے لگی کہ بیٹا کیا کر رہی ہو، سب تمہیں دیکھ رہے ہیں، جواب دو۔ کب کپاتے ہوئے لبوں سے اس نے کہا تھا کہ قبول ہے، اس کی شادی ذوالقرنین سے ہونے والی تھی۔ یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا، اسے لگا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ جب ذوالقرنین کو نکاح کے بعد اس کی جانب بھیجا گیا تو وہ اس کے قریب آئے، کندھوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا، وہ گھونگھٹ اٹھا کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا، شادی مبارک ہو مائی ڈیئر وائف۔ رانیہ تو یوں تھی جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ وہ فوراً پلٹ کر ہی کہنے لگا کہ میں آج ہی رخصتی بھی چاہتا ہوں۔ رانیہ کے والدین تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ کوئی کچھ سوچ بھی نہ سکا۔ اس کے والدین کہتے رہے کہ بیٹا ابھی نہیں، ابھی تو ہم نے کوئی تیاری بھی مکمل نہیں کی، ہم نے اپنی بچی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، ایک دم سے شادی پھر جیز۔ مگر ذوالقرنین کہنے لگا کہ نہیں، نکاح ہی اس قدر دھوم دھام سے ہو چکا ہے، بس کافی ہے، جیز میں آپ کو اپنی بیٹی کو جو بھی تحفے دینے ہیں وہ آپ بعد میں بھجوا دینا، میرے لیے آپ کی بیٹی کافی ہے۔ یوں سب مہمانوں کے سامنے دولہے کی یہ ڈیمانڈ سن کر اس کے والدین بھی مان چکے تھے، پر رانیہ انکار کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ امی میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی، مگر وہ اس کی رخصتی کر چکے تھے۔ اس کی سہیلیاں تو بے جان سی اس سے مل رہی تھی، وہ جس کے گلے لگ رہی تھی، ہر کوئی اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ذوالقرنین تو بالکل ہی بدل چکا ہے۔ یہ تو پہچان میں ہی نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دوسرا جنم ہوا ہے۔ ہمیں لگتا ہے جیسے اس کے دماغ میں وہ جو چوٹ لگی ہے نا، اس نے اس کو مکمل بدل دیا، پتہ نہیں یہ تم سے کیسے کیسے بدلے لے گا۔ خوف کے مارے رانیہ تو بھیگی بلی بن چکی تھی۔ ذوالقرنین کے ساتھ رخصت ہو کر وہ اس کے گھر چلے گئی، دلہن بن کے وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب ذوالقرنین کمرے میں داخل ہوا، بدل تو وہ بہت گیا تھا، وہ اب پہلے جیسا ڈرپوک سا ذوالقرنین نہیں رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو رانیہ پہلے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ ذوالقرنین مجھے معاف کر دو پلیز، میں تو بس تمہیں تنگ کرنا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، دیکھو میں تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی تھی، میں نے تمہیں بچایا تھا، تمہیں اپنا خون بھی دیا۔ مگر ذوالقرنین چلتا ہوا اس سے قریب آ رہا تھا، آنکھوں میں شیطانی چال لیے اس کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھا، گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، اب ان صفائیوں کی کیا ضرورت ہے مائی ڈیئر وائف، اب تو میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو میرا جی چاہے گا، گن گن کر بدلے لوں گا، لوزر، ڈفر، للو، بے وقوف، ڈبل بیٹری اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے تھے نا تم نے میری جان۔ اب دیکھو کہ یہ ڈفر کیسے پوری رات تمہاری چیخیں نکلواتا ہے، اٹھو میرے بستر سے۔ میں گھبرا کر اٹھی تھی، وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، اس سے سچ مچ ذوالقرنین سے خوف آ رہا تھا۔ رانیہ کہنے لگی کہ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، میں تو پہلے ہی سوگرات کے نام سے بہت ڈرتی تھی، پلیز میرے ساتھ ایسی کوئی بے سختی مت کرنا، میں مر جاؤں گی۔ ذوالقرنین کہنے لگا، اچھا کچھ نہ کروں تمہارے ساتھ بدلے میں، لیکن تمہیں میری شرط ماننی پڑے گی۔ وہ کہنے لگی کہ اب جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، بتائیں۔ ذوالقرنین سامنے بیڈ پر بیٹھنے کے بعد کہنے لگا، کان پکڑو اور اٹھک بیٹھک کرو، وہ بھی 50۔ اور رانیہ کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا، وہ کان پکڑ کر اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کر رہی تھی اور وہ جمائی لیتا اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر میں تو اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں بچی تھی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی ذوالقرنین اسے باہوں میں بھر گیا، بڑی زور سے اس کی کمر پر چٹکی کار کر کہنے لگا، اتنے میں ہی تمہاری ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی، ابھی تو پوری رات میری شدت سہنی ہے۔ رانیہ کہنے لگی کہ لیکن نہیں، آپ کی شرط مان کر میں اٹھک بیٹھک کی ہے۔ تو وہ اسے کہنے لگا، ہاں میں نے کہا تھا جب تک مجھ سے اپنی جان بچا سکتی ہو تب تک اٹھک بیٹھک کرو، رات کی ابھی 1 بجے ہیں، صبح ہونے میں ابھی بھی 7 گھنٹے باقی ہیں،
یہ سن کر رانیہ کی تو جان نکلی تھی، ہاتھ جوڑے ہوئے بار بار صفائیاں پیش کر رہی تھی، جبکہ ذوالقرنین اسے دھکا دے چکا تھا۔ کہنے لگا، میرا معیار اتنا گرا ہوا نہیں کہ میں تمہارے وجود پر شدت لٹا کر خود کو مرد سمجھوں۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی یا میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو وہ اسے دھکا دے کر واش روم میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد نائٹ سوٹ میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ واضح کہہ چکا تھا، خبردار میرے بستر پر مت آنا اور نہ ہی صوفے پر لیٹنا۔ بہت اکڑ اور ضد تھی نا تم میں، میری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے نہ تمہاری نظر، بڑی تذلیل کرتی ہو نا لوگوں کی، اب خود بھگتو گی۔ پوری رات وہ کمرے کے کونے میں بیٹھے سکس کر روتی رہی۔ ذوالقرنین سے اسے خوف آ رہا تھا، اگلے روز ان کا ولیمہ تھا۔ اس کے میکے والے بھی آئے تھے۔ جب وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں مجھے آپ کے ساتھ واپس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی ماں اس سے سوال کرنے لگی کہ بیٹا ہوا کیا ہے؟ کیا ذوالقرنین نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ جب اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے ماضی میں ہوئی اپنی غلطی کا بتایا تو وہ تو اس پر ہی برہم ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ اگر تمہارے باپ کو پتہ لگا تو تمہاری جان لے لیں گے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے ذوالقرنین کو تو تمہیں گولیوں سے اڑا دینا چاہیے تھا۔ ہم بھی تم سے بہت تنگ آ چکے تھے، اب تو تمہیں ذوالقرنین ہی ٹھیک کرے گا۔ اور خبردار جو تم نے یہ سوچا کہ تم ہوٹ پر تنگ حرکتیں کرو گی اور واپس اپنے ماں باپ کے گھر آؤ گی اور تمہیں ہم رکھ لیں گے، ہرگز نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ اسے یہ سب بول کر وہاں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ رانیہ کا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ذوالقرنین کی ماں اور بہن کے ساتھ اپنا تعلق بہتر رکھے گی۔ وہ دونوں واقعی میں اچھی تھی، مگر ذوالقرنین سے اپنے سامنے کچھ سمجھاتا ہی نہیں تھی۔ آج تک رانیہ کو کسی نے اتنا نظر انداز نہیں کیا تھا جتنا ذوالقرنین کر رہا تھا۔ وہ گھر کے نوکروں کو عزت دیتا، مگر رانیہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ دھیرے دھیرے رانیہ کو دل میں یہ بات ختم کرنے لگی تھی۔ ذوالقرنین کی پرسنالٹی کو دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ خود کو تیار رکھنے لگی۔ اس کے آنے سے پہلے خود کو سجا سنوار کر رکھتی تھی، مگر ذوالقرنین اسے نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ رانیہ کی جو فطرت تھی ذوالقرنین اسے اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک شام اس نے خوبصورت شفون کی ڈارک ریڈ کلر کی ساڑی پہنی، بال کھلے، وہ بالکل تیار تھی۔ جیسے ہی ذوالقرنین گھر آیا تو مسکرا کر کہنے لگی کہ آج میں آپ کے ساتھ باہر ڈنر پر جانا چاہتی ہوں، میں لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتی ہوں۔ 2 مہینے ہونے والے ہیں میں کہیں گھومنے کے لیے نہیں گئی۔ بغیر اسے دیکھے وہ کہنے لگا کہ میں بہت تھک چکا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، ویسے بھی تمہارے ساتھ مجھے باہر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ رانیہ کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ کہنے لگی کہ میں اس قدر تیار ہوئی ہوں صرف آپ کے لیے، دیکھیں مجھے، آپ نے مجھے نظر بھر کر دیکھا تک بھی نہیں۔ دیکھیں جو کچھ ہوا سو ہوا، میں نے آپ کی جان بھی تو بچائی تھی نا۔ میں آپ سے معافی مانگ چکی ہوں، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ میں رانیہ ہوں۔ رانیہ، وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ ذوالقرنین کہنے لگا، میرا بازو چھوڑے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے ہاتھ لگاؤ، چھوڑو مجھے۔ ایک زوردار تھپڑ وہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا، ہاؤ ڈیئر یو، جب میں بکواس کر رہا ہوں کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ تو تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ رانیہ کا گال تو سن ہو چکا تھا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ذوالقرنین اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ روتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ ساری انا، غرور، تکبر، سب کچھ جیسے کئی بوجھ پیچھے رہ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اس سے یہ نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، تھپڑ تو مار لیا، پلیز مجھے نظر انداز مت کریں ورنہ میں ڈپریشن کا شکار ہو کر مر جاؤں گی۔ رانیہ کبھی بھی خود کو نظر انداز کرنا برداشت نہیں کر سکتی۔ یا تو مجھے طلاق دے دیں یا پھر مجھ سے محبت کر لیں، بیوی ہوں میں آپ کی، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، مگر مجھے اب مزید سزا مت دیں، میں ساری زندگی آپ کے نام کے لیے تیار ہوں۔ ذوالقرنین ہنس کر کہنے لگا، میں کیسے مان لوں کہ تم واقعی میرے نام اپنی زندگی کرنا چاہتی ہو؟ جب تک تم میری شرط نہیں مانو گی مجھے یقین نہیں آئے گا کہ تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے پھر چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ رانیہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ وہ اسے وہیں ڈارک روڈ پر لے کر آیا تھا
اسی مکان پر جہاں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ابھی بھی اس روڈ پر ذوالقرنین کا خون پتھر پر سوکھا ہوا تھا۔ اسی مکان پر وہ رانیہ کو کھڑا کر گیا، ہاتھ پیر نہیں باندھے تھے، کہنے لگا، کھڑی ہو جاؤ یہاں پر پورے 10 منٹ، تم نے میرے ہاتھ پیر باندھے تھے تاکہ میں ہل نہ سکوں، مگر میں نہیں باندھوں گا، دیکھتا ہوں کتنا پیار ہے تمہیں مجھ سے۔ رانیہ رو رہی تھی اور سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی کہ تبھی دوسری جانب سے بڑی تیز رفتار سے ٹرک آ رہا تھا۔ ٹرک کو دیکھ کر رانیہ کو اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کانپنے لگی، روتے ہوئے ذوالقرنین کو دیکھ رہی تھی۔ ٹرک میں اور ہانیہ میں بے حد کم فاصلہ رہ چکا تھا۔ جب اسے یوں کھڑا دیکھ کر ذوالقرنین نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ دونوں ہی سڑک کے ایک جانب گرے تھے۔ رانیہ اس کی باہوں میں تھی، دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ اسے پکڑ کر اٹھانے لگا، کہنے لگا کہ یوں کیوں بچایا مجھے، مرنے دیتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ پھوٹ